بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور حضور پر نور سید سربراہ حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت ہی پیارا، جن کی ایک ایک رات ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک رات کو 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا۔ آپ ان لمحات کی، ان راتوں کی اور دنوں کی بھی قدر کیجیے۔ دعاؤں میں مجھے میرے اداروں کو خصوصی طور پہ یاد رکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہیں، زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اعتکاف کیا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا سے پردہ فرما دیا اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی ازواج نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، جاگ کے کھیل تماشے ٹی وی میں نہیں گزارتے جیسے ہم لوگ گزارتے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا۔ فرمایا رات بھر جاگتے، خالی خود نہیں فرماتی گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت میں نہایت کوشش کرتے اور کمر ہمت باندھ لیتے، یعنی ساری رات عبادت کرتے۔ اور پیارے لوگوں کی عبادت کا ٹائم جلدی شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، آ رہی ہے نا سمجھ؟ یعنی کہ ہماری طرح رات کے 12-1 بجے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب صبح کی نماز کا ٹائم آئے تو پھر بھی سو جائیں، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا تھا؟ خود بھی اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے اور ان کے گھر والے بھی کرتے تھے۔ آپ اپنا محاسبہ کیجیے، ایک ایک منٹ کی قدر کیجیے۔ مجھے، میرے اداروں کو، میرے گھر والوں کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور آپ تو ہماری دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں، کامرانیاں، دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے۔ 27ویں پارے کے مضامین۔ 27ویں پارے کے شروع میں بتایا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی انسان، وہ کلیئر کیا گیا کہ انسان نہیں تھے بلکہ بشری شکل میں فرشتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں۔ سمجھ آ رہی؟ مٹی سے پکے ہوئے پتھر جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان ہے، یعنی جیسے ابھی ڈارون ایسا ہے۔ بہرحال سائنسی دنیا اور یہ جیسے سائنس دنیا کی گائیڈ ہے میزائل کی جس ٹیکنیک تک اب بہت دیر تک پہنچی ہے، سمجھ آ رہی ہے، قرآن کریم نے اس کا تصور بہت پہلے پیش کیا۔ کاش ہم مسلمان بھی اس میدان عمل میں آ جاتے اور کامیابیاں ہمارا مقدر ہوتی، ہماری گائیڈ، ہمارا قرآن کریم
हमने ताल्लुक तोड़ दिया तो दूसरे लोग जिन्होंने खाली तर्जमा पढ़ा तो अल्लाह ने उनको भी उरूज दे दिया। खैर, हम अभी भी अगर संभल गए तो अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करने पे कादिर है। साथ ही उन फरिश्तों ने ये भी कहा कि हम अहले ईमान को सही सलामत इस बस्ती से बाहर निकाल देंगे और उसमें मुसलमानों का एक घर है, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम, और फिर उसके बाद फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौनियों के समंदर में गरक होने का तस्करा आद और समूद के कौम के अजाब का भी है। फिर आसमान की वस्तुओं का तस्करा, जो कल मैंने आपको बताया था कि माहिरीन फल्कियात जहाँ आज पहुँचे हैं ना, जहाँ साइंसदान आज पहुँचे कितनी गैलेक्सीज हैं, और उनका ये भी कहना है कि लातादाद हैं और जो अभी दरियाफ्त नहीं हुई। तो कुरान ने इब्तिदा ही में शुरू में ही बालाई कायनात और कुदरत के खिलाई निजाम की वुसअत की बात बहुत पहले बयान कर दी। काश हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत होता कुरान करीम से। अभी भी खैर देर नहीं हुई है, हम लोग आज भी जुड़ जाएं तो कामयाबियां हमारी हैं। फिर आयत 17 में अहले जन्नत के लिए अल्लाह ताला की जानब से जो नेमतें राहतें तैयार है उनका तस्करा है। अहले ईमान की औलाद में से जो उनके सच्चे पैरोकार होंगे ना, वो भी उनसे जा मिलेंगे, है ना। मोहब्बतों का सौदा तो सच्चे बन जाइए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले बन जाइए, तो हमारे जो रिश्ते हैं वो भी इधर भी और उधर भी मजबूत हो जाएंगे। सूरह नजम, अरबी में सितारे को नजम कहते हैं, इसे एक मखसूस सितारे का नाम भी है, ये भी याद रखिए। और अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारक की पहली आयत में नजम की कसम अरशाद फरमाई, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह नजम रखा गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सजदा वाली सूरतों में सबसे पहले सूरह नजम नाज़िल हुई। इसकी सूरत यानी तिलावत करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, और जितने लोग भी आपके पीछे थे, भले मुसलमान थे भले काफिर, उनमें से एक के अलावा सब ने सजदा किया। मैंने यानी इस सजदा न करने वाले को देखा कि उसने अपने हाथ में मट्टी लेकर उस पर सजदा कर लिया, और उस दिन के बाद मैंने उसे देखा कि वो कुफर की हालत में कत्ल हुआ पड़ा था, और वो उमैया बिन खल्फ था, बदनसीब इंसान। वह हवाला बुखारी। सूरह नजम की इब्तिदाई आयात में सैयदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़े मेराज की उस मंजिल रिफ़त यानी बुलंद मंजिल का जिक्र है कि जिसमें उन्हें अल्लाह ताला का कुर्बे खास अता हुआ। ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है, और अल्लाह ने अपने मुकद्दस बंदे की तरफ जो चाहा वही फरमाए। तो बातें करते रहे ना, ये अल्लाह ने बता दी, तुम क्या कहते हो, मेरी अपनी मर्जी, जो मैंने चाहा मेरे महबूब को अता कर दिया। आप कौन होते हो कि आप लोग आ जाते हो पैमाने लेकर? अल्लाह की अपनी मर्जी, वो जितना चाहे जितना देना चाहे वो तो देने पे कादिर है। वारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कल्बे अथर की पूरी हजूरी और यकीन के साथ अपने खालिक और मालिक के जल्मों को देखते रहे, तो अल्लाह ताला ने रैब यानी शक में मुब्तला लोगों को फरमाया कि क्या तुम उनसे इस पर झगड़ रहे हो कि उन्होंने देखा? उन्होंने तो नूरे नज़ूल के इस जलवे को बार बार देखा है, वहाँ जन्नतुल मअवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक के जलवे नूर को इस करार और इन्हमाद के साथ देख रहे थे कि आपकी नजर न कज हुई न बहकी। बहुत ही महत्व वाली बात है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग कबीरा गुनाहों के यानी जो बचते रहते हैं, कबीरा गुनाहों के साथ साथ उन्हें बशारत दी गई कि बेशक आपका रब वसी मग़फ़िरत वाला है। फिर ये भी बताया गया कि नेकियां आपको पता है सगीरा गुनाहों को मिटा देती है। मजीद फरमाया कि अल्लाह तुम्हें खूब जानता है, जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपने माओं के पेटों में थे। पासाई का दावा नहीं करो, अल्लाह मुत्तकीन को खुद जानता है। आप भी और हम भी तो ऐसे पासाई के दावे करते। अल्लाह खुद जानता है कि असल पासा कौन है, तो हमें अपने अल्लाह के सामने
पारसा होना है, क्या मैं तवक्को रखूं। फिर इस आयत मुबारक में ये भी बताया गया कुफार और मुशरिकीन को कि तुम बातिल अकायद को अपनी मर्जी से ही इधर उधर कर लेते, जैसे कयामत का इनकार, और कभी कुरान करीम के बारे में कि ये मन चढ़ाता है, कभी कहते ये लिखी लिखाई है। तो ये तुम्हारी अपनी नफ्स की बातें, इनको छोड़ दो और हकीकत को जरा देखो तो सही, फिर पहचानो इसे। जन और तखमीन के घोड़े न दौड़ाया करो। इसमें हमारी भी लिए भी नसीहत है और उस वक़्त के लोगों को भी तंबीह फरमा दी कि इन सच्चाइयों का इनकार करने वाले तुम पहले लोग नहीं हो, तुमसे बेशतर भी कई बदनसीब कौमों ने इनको मानने से इनकार किया। रिजल्ट क्या हुआ? तबाह होगी। अगर तुम्हारा भी यही वतीरा रहा तो सुन लो, इसका नतीजा भी मुख्तलिफ नहीं होगा। समझ आ रही है? फिर इख्तिताम में बताया, ए मक्का के बशंदो, कलामे इलाही सुनकर तुम गरूर और नखुवत से करते हुए बड़ी बेपरवाही से गुजर जाते हो। देखो सुनो, मोहलत की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, फिर वावेला करने से कुछ नहीं हासिल होगा। तुम्हारी निजात इसी में है कि तुम गलत कामों से, इन माबूदाने बातों से रिश्ता तोड़ के सच्चे खालिक, सच्चे माबूद की इबादत में मसरूफ हो जाओ। हम भी अगर नफ्स को जैसे खुदा बनाए बैठे हैं, माबूद बनाए बैठे हैं, नफ्सानी ख्वाहिशात को बनाए बैठे हैं और गलत चीजों को बनाए बैठे, हमें भी इन चीजों को छोड़ के अल्लाह की तरफ आना होगा अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि हम सारा चाहते हैं और हम लोग इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। सूरह कमर, अरबी में चांद को कमर कहते हैं। इस सूरह मुबारक की पहली आयत मुबारक में चांद के फट जाने का तज़किरा किया गया, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह कमर रखा गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह इस तरफ की तिलावत करने वाले का चेहरा कयामत के दिन रोशन होगा। कि इस सूरह को तौरात में मुबय्यदा यानी रोशन करने वाली कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि ये अपनी तिलावत करने वाले का चेहरा उस दिन रोशन करेगी जिस दिन चेहरे सयाह होंगे। बहवाला शुअबुल ईमान। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रात में सूरह सजदा, सूरह कमर, सूरह मुल्क की तिलावत की तो ये सूरतें शैतान और शिर्क से उसकी हिफाजत करेंगी और कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे दरजात में बुलंदी अता फरमाएगा। सूरह कमर के शुरू में कयामत के बारे में फरमाया गया कि वो करीब आ गए, चांद दो टुकड़े हो गया और काफिर अगर कोई निशानी देखते ना, पहले तो मुतालबा करते, फिर देखते, फिर भी रुख फेर लेते, कहते ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है। शक्ल कमर का वाक़या तकरीबन 8 सने नबवी में हुआ। अहले मक्का ने मौजज़े का पहले खुद मुतालबा किया और जब आपने ये मौजज़ा कर दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने चांद का एक टुकड़ा हिरा पहाड़ के एक जानिब और दूसरा दूसरी जानिब देखा। ये वाक़या सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सुनन अबू दाऊद में, सुनन बहकी में और कुतुब तफासीर में मज़कूर है, जैसे हाफ़िज़ इब्न कसीर और दीगर मुफस्सिरीन ने इन अहादीस को मुतवातिर के दर्जे में करार दिया। और इस वाक़या की सदाकत की अकली दलील ये है कि कुरान ने बरमला इसका दावा किया और इस दौर में किसी ने भी इस वाक़या की सदाकत को चैलेंज नहीं किया और कुरान ने इसे अलामत क़यामत में से करार दिया। साथ ये भी बता दूं कि जब शक्ल कमर का वाक़या हुआ था ना, अबू जहल भी देख रहा था, वो सारे लोग ही जालिम देख रहे थे, कुफार, उनको हैरानगी भी हुई। जो कहा वो हो भी गया, लेकिन बजाय इसके मान लेते कि अबू जहल बोला ये तो बड़ा जबरदस्त जादूगर है, इसका तो जादू आसमानों पर भी असर करता है। अब हकीकत से इनकार तो नहीं कर सकते थे, आखिर उन्होंने उस चीज का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया था कि इतना बड़ा कुरा जो उनकी जमीन से कई गुना बड़ा है, फट कर दो टुकड़े होगा। अगर ये कुरा फट सकता है तो दूसरे कुरे क्यों फट नहीं सकते? यही तो कयामत है जिसका वो इनकार किया करते थे। फिर हर कौम के हालात भी बताए गए। एक और जो प्यारी चीज जिसकी तरफ कारीन की तवज्जो जो है वो दिलाई गई, कुरान करीम ने दिलाई है
کہ دیکھو قرآن کریم کوئی معاموں کی کتاب نہیں ہے، کوئی پہیلیوں کی کتاب نہیں ہے جس کو سمجھنا ان کے بس سے باہر ہو. یہ تو ایک کھلی اور واضح کتاب ہے. جو شخص بھی خلوص نیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ کتنا پیارا ہے؟ بس کوشش تو کرو. پھر گزشتہ قوموں کی بربادی کے قصے بھی سنائے گے. پھر ساتھ ہی بتایا کہ ہم نے تمہارے تمام اعمال کو لکھ دیا ہے، لکھ رکھا ہے. روز محشر تم اپنی آنکھوں سے اپنی غلطیوں کو، اپنے کرتوتوں کو دیکھ لو گے. جب لکھا ہوا دیکھو گے نا، انکار نہیں کر سکو گے. سورہ رحمان، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ رحمان رکھا گیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، حسن ہے، اور قرآن کریم کی زینت سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان ہے، یہ بہت پیاری سورہ مبارکہ ہے جس نیت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے. اللہ کامیابیاں دیتا ہے، بیماروں کو شفا بھی ملتی ہے. اور یہ حدیث طیبہ جو میں نے سنائی یہ شعب الایمان میں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والوں کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے. یہ حدیث طیبہ شعب الایمان میں ہے. اس سورہ مبارکہ کے مضامین بھی بہت پیارے. ابتدا میں فرمایا کہ رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کریم کی تعلیم دی. اس نے انسان کامل کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی. تو ہمیں بھی علم کی طرف توجہ دینا ہوگی. پھر سوائے رب نے فرمایا کہ انسان کو اس نے پیدا فرمایا، اس نے ایسی صلاحیتیں ودیت کی اور ایسی صلاحیتیں کی تخم ریزی کی گئی، بیج بویا گیا، جن میں سے بعض کا تعلق اس کی روحانی بالیدگی اور ارتقاء سے، اور بعض کا تعلق اس کی مادی زندگی کی نشو نما سے. ہم تو جسم کے پیچھے پڑ گئے، اسی کو موٹا کرنے لگے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں دی. روح کی بھی بہت سارے منازل ہوتے ہیں. جب آپ روح کی طرف توجہ دیں گے، ذکر سے اس کی غذا کو پورا کریں گے، آپ کو سکون بھی ملے گا اور وہ درجات، وہ بلندیاں جو اللہ نے لکھ رکھی ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہوں گی. یہ سورہ مبارکہ اتنی پیاری ہے کہ جب جب آپ پڑھو گے نا تو اللہ آپ کو یاد دلاتے کہ آپ اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو. آپ کو سوچنے کی عادت ہو جائے گی، پھر شکر کی عادت بھی ہو جائے گی. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے احسانات کو بھی یاد کروایا اور جنوں انس میں جو اللہ کے نیک اور خبردار بندے ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان کو کامیابی کے جو انعامات ملتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے. آپ کو اور مجھے بھی تو کامیابیاں چاہیے نا. اللہ پاک ہم سب کو نافرمانی سے بچائے اور اپنے ہر قسم کے عذاب سے پناہ دے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی توفیق مرحمت فرما دے اور محبت کی دولت سے مالا مال کرے اور اپنی ان سعادت مند بندوں میں شامل کرے جن پر وہ راضی ہے. سورہ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت یعنی مغرب کے بعد کسی بھی ٹائم سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقہ سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں. شعب الایمان میں ہے. آپ بھی ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیے کس طرح اللہ آپ کو مالا مال کرے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو، خصوصی تذکرہ کہ ان کا عورتوں کا، ان کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی سورہ مبارکہ ہے.
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اپنے گناہوں کی۔ دیکھیے اتنے نیک پاک لوگ، ان کو بھی کیسا پیارا سا احساس تھا، گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے اپنے رب کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا ایمان دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جواب دیا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ ایک بادشاہ پاس ہو یہ پوچھ رہا ہو اور یہ ایمان دیکھیے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا انہیں بھی اس مال کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ سورۃ الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو عربی زبان میں، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 میں رب ذوالجلال نے حدید یعنی لوہے کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حدید ہے۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات صورتوں کی تلاوت فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث طیبہ ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہے، جیسے ہے سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین بھی بہت ہی پیارے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں رب ذوالجلال نے ایک بار پھر اپنی آیات ایک قدرت کا ذکر فرمایا، یعنی اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اجمعین کے مابین درجات فضیلت میں مختلف مدارج کی یعنی درجے بھی بیان کیے۔ ایک طبقہ صحابہ کا وہ تھا جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لائے، پھر ایک سنگ نویل وہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی، پھر ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے اور بعد ان ایمان والوں کا بھی خصوصی طور پہ تذکرہ، پھر غزوہ احد اور غزوہ بدر کے مسلمانوں کے لیے مغفرت کا اعلان، پھر صلح حدیبیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موجودہ تمام صحابہ کرام اجمعین کو اپنی رضا مندی کی سند بھی عطا فرمائی، کیسے نصیبوں والے وہ لوگ تھے۔ اور پھر ایک سنگ نیل فتح مکہ ہے جس کا اس سورت کی آیت نمبر 10 میں تذکرہ ہوا۔ کریم رب نے فرمایا اے مسلمانوں تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا، ان سب کا ان مسلمانوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا، مگر اس بانی فضیلت اور درجہ بندی سے کسی کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے مرتبے کو ہی گرانا شروع کر دے، سمجھ آ رہی ہے، یا ان کی شان میں کوئی نازیبا کلمات بھی کہنا شروع کر دے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ان کے اخلاص اور ایمان میں کوئی شک کرے اسی طرح گرجتے اور غراتے نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں کی کمزوری کی کیفیت بھی عارضی ہے، اللہ کے فضل سے حالات بدل جائیں گے، باطل کی قوت کو کچل کر رکھ دیا جائے گا، کفر کے سرغنے مسلمانوں کا نام سن کر لرزنے لگیں گے، اس وقت اسلام کو تمہاری مالی اعانت کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی جتنی آج ہے۔ کیا انداز ہے کریم رب کا، اس وقت جو تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں جو اجر ملے گا نا، بعد کے حالات میں تمہیں اتنا اجر نہیں ملے گا۔
اس لیے بجلی کی تیزی سے بدلنے والے حالات سے فائدہ اٹھاؤ. جو آ جاتا ہے نا موقع اس کو غنیمت جانو اور خرچ کر ڈالو. ایسی قیمتی گھڑیاں شاید تمہیں پھر ہاتھ نہ آئے. ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا کہ جو تم خرچ کر رہے ہو وہ ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ یوں سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، وہ بھی کئی گنا بڑھا کر تمہیں لوٹائے گا. اس کے علاوہ تم بہت بڑے اجر کے مستحق قرار پاؤ گے. قیامت کے روز ایسے ہی صداقار اہل ایمان کے آگے آگے دائیں بائیں یعنی دونوں طرف نور ہی نور ہوگا، اور پھر جنت میں داخل ہونے کی خوشخبریاں دی جائیں گی. اگر آپ کو بھی جنت چاہیے تو آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے. جنت کو چاہیے کریں کچھ نہ، یہ کیسے ہو سکتے؟ ذرا اپنا محاسبہ کرتے جائیے. پھر منافقین کا تذکرہ کہ بظاہر تو مسلمانوں کے جو ہے وہ بڑے حامی بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو دولت خرچ کرنے کا یہ موقع ملتا ہے تو وہ اس سے جان چھڑاتے ہیں. اسی طرح جان کا بھی ہو اس سب بھی یعنی وہ جہاد میں شریک ایسے نہیں ہوتے جیسے دوسرے مسلمان ہوتے ہیں. 12 آیت 16 سے اہل ایمان کو ذکر الہی کی بھی ترغیب دلائی جا رہی. آپ کو بھی سب کو، انہیں اور ہمیں بھی، اور ان کی غفلت کیسی پر انہیں چھڑکا جا رہا ہے جیسے غزوہ بدر میں ہوا، تو ہمیں بھی غفلتوں سے بچنا چاہیے. اور فرمایا کہ تم بھی اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن پر کتاب نازل ہوئی پہلے تو بڑی سرگرمی سے اس پر عمل پیرا ہوئے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. ہمیں بھی جب تازہ تازہ جوش آتا ہے تو ہم بھی بڑا دین کا کام کرتے ہیں، لیکن فوراً سب پڑ جاتے. تو یہ چیز بھی درست نہیں. جو آپ شروع کیا کریں نا اہم تک لے جانے کی کوشش کریں. اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ ہر شخص صدیقین اور شہداء کے زمرہ میں داخل نہیں ہو جاتا، بلکہ پہلے ایمان کے تقاضے کو پورے کرنے پڑتے ہیں. سمجھ آئی؟ پہلے ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، تب یہ شرف نصیب ہوتا ہے. آپ اپنا محاسبہ لازمی کیجیے. پھر اہل نفاق اور اہل ایمان کے درمیان زندگی کے بارے میں جو بنیادی فرق ہے نا اس کو بڑے مؤثر انداز میں بتا دیا. ساتھ نصیحت کیا دی کہ تمہاری جد و جہد کا مقصد مغفرت اور جنت کا حصول ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی؟ کتنی خوبصورت انداز میں موٹیویشن ہو رہی ہے. ایک اور حقیقت سے بھی اپنے بندوں کو خبردار کیا کہ دیکھو سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے، جو تمہیں ملنا ہے نا اور جو نہیں ملنا اس کے بارے میں اصل فیصلہ ہو چکا ہے. اگر کوئی نعمت ملے تو خوشی سے بے قابو نہ ہو جایا کرو، اور اگر وہ نعمت نہ ملے الٹا تکلیف ملے تو مایوسی نہ ہو جایا کرو. لوگوں کی رہنمائی کے لیے رب ذوالجلال نے رسول مبعوث فرمائے. پھر بتایا روشن دلیلیں بھی، آسمانی کتابیں بھی دی گئی، عدل کا ترازو بھی عطا کیا. پھر ہر ایک اس کا حصہ بھی ملے گا انشاءاللہ. اصل میں اللہ کو یہ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن يا عزيز يا منان. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحمة وعقلا كاملا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا حلالا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم إنا نسألك عملا متقبلا مقبولا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا حلالا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مسهل الأصعاب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين توكلنا عليك يا رب وأفوض أمورنا إليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا
فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. یا اللہ سلام کی پڑھی پورا قرآن کریم سنانے کی پوری کوشش کی. یا اللہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ نظر میں قبول منظور فرما. یا اللہ ہم سب کا پڑھنا سننا سنانا مسجد میں حاضر ہونا قیام رکوع سجود کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول منظور فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے جو حاضری پیش کی یا اللہ اس میں جو غلطیاں خطائیں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ ان کو درگزر فرما معاف فرما سب سے خوش ڈال دے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما کر یا اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ بخیر فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں تیری تسبیحات ادا کرتے رہیں تیری فرائض ادا کرتے رہیں لوگوں کے حقوق کی ادا کرتے رہیں. یا اللہ ہمیں نیکی کی ہر دم توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکیوں کے قریب کر دے. یا اللہ ہمیں برائیوں سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں برائیوں سے اس طرح دور کر دے جس طرح بچے کو مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں. یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سیدھے راستے پر چلا اس راستے پر چلا جس پر جو لوگ تیرے حکم ہم پر انعامات فرمائے. یا اللہ اس راستے سے بچا جو شیطان کا راستہ ہے. اس راستے سے بچا جس پر جو لوگ تیرے حکم پر بدناک ہوا. یا اللہ وہ گمراہ ہوئے ان کی گمراہیوں کے بعد راستے سے ہمیں بچا. یا اللہ ہمیں موت کی تکلیفوں سے بچا. یا اللہ ہماری آسان موت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. قبر کے اندھیروں سے بچا. قبر میں یا اللہ قرآن کا نور عطا فرما.
قرآن کی روشنی عطا فرما، ہماری قبروں کو طاعت سے نکال کشادہ فرما، یا اللہ ہماری قبروں میں جنت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سباق بنا دے، یا اللہ ہمارے دکھ کی ساری منزلوں کو آسان فرما دینا، یا اللہ ہمیں مشکلات سے گزرنا آسان فرما، یا اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں آپ کے اعظم کا سایہ نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں مشکلات سے گزرنا آسان فرمانا، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا، رمضان کی شفاعت نصیب فرمانا، قرآن کی شفاعت نصیب فرمانا، ان گھڑیوں کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ لیلۃ القدر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا، مقام علیین عطا فرمانا، نیک ابرار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں نبیین صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت نصیب فرمانا، یا اللہ ہمارے حق پر رحم فرما، یا اللہ ہماری دنیا کی سماج ہے، ہماری آخرت کی سماج ہے، یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی جڑوں سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی وادیوں سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں معمور فرما، یا اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے طریقے راستہ ہدایت کے راستے پر چلا، یا اللہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں یا اللہ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر، یا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کریم کا حافظ قاری عالم بنا، یا اللہ ہمیں دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں دین کی تعلیم بھی یا اللہ کو دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں نیک کر، یا اللہ ان کو فرما بردار بنا، اسلام کا سپاہی بنا، مسلمانوں کا مددگار فرما، یا اللہ ہمارے مسلمانوں آپس میں سارے مسلمانوں کے اتحاد اتفاق نصیب فرما، یا اللہ سارے مسلمانوں کے اتحاد اتفاق نصیب فرما، یا اللہ آپس میں بغض حسد نفاق کینہ ایسی دلوں کی ساری بیماریوں کو دور فرما دے، یا اللہ جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دے، یا اللہ شفائے کلی کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو بھی ہم سے دور کر دے، روحانی بیماریوں سے بھی ہم دور فرما دے، یا اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما دے، جو قرض دار ہیں یا اللہ ان کی قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، یا اللہ جو جس مصیبت تکلیف دکھ میں مبتلا ہے یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، یا اللہ ہمیں اس دکھ تکلیف سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے لیے آسانی کی دنیا عطا فرما دے، یا اللہ دنیا میں بھی آسانی فرما دے، آخرت میں بھی آسانی فرما دے، حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارتیں نصیب فرما دے، حرمین شریفین کی بار بار زیارتیں نصیب فرما، حج و عمرہ کرنے کی استطاعت نصیب فرما، یا اللہ حج و عمرہ کرنے کی استطاعت نصیب فرما، یا اللہ ہماری قوم کو شرط قبولیت عطا فرما، ہم میں سے ہمارے قریبی عزیز یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خصوصاً ماضی قریب میں فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، حاضرین محفل کی قریبی عزیز کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن، یا اللہ جو بھی جس کا رشتہ دار اس دنیا سے جا چکا ہے یا اللہ اس کی مغفرت فرما، بخشش فرما، اس کے درجات کو ہماری قوم کے سب سے بلند فرما، یا اللہ اس کی درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہماری قوم کو سب سے قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہماری قوم کو سب سے قبولیت عطا فرما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وسائرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احيت